يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق نون ساکن و تنوین۔ یوں تو نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ سابقہ کلاس میں ہم اظہار کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اخفاء کسے کہتے ہیں یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میں جب ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں۔ تو چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے ادغام۔ ادغام کسے کہتے ہیں، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، مدغم کرنے کے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ حرف یرملون یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حرف یرملون ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اب نون ساکن یہ ہے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو قاعدہ ہے ادغام کا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور تشدید ہونے کے سبب زیادہ زور اگلے والے حرف پر دیا جائے گا۔ اور را اور لام میں بنا گنہ کے، اور 4 حرف یا، میم، واو، نون، 4 حرف میں گنہ کریں گے اور را اور لام میں ادغام کریں گے، لیکن یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، یہاں پر ادغام کامل ہوگا، یہاں پر گنہ را اور لام میں گنہ نہیں کریں گے، 4 حرف میں گنہ کریں گے۔ تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے من یقولو، تو من یقولو میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا، یا حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام کیسے ہوگا، اس کو سب سے پہلے ہجے کر کے سمجھتے ہیں، پھر ہم روا میں پڑھیں گے۔ میم، نون، یا زبر مین، میم، نون، یا زبر مین، 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 یہ جو این کی آواز آ رہی ہے یہ ادغام ہے۔ ہم نے نون کو یا سے ملا دیا، مدغم کر دیا، یہ ادغام ہو گیا۔ اور آواز یا کی آ رہی ہے، یہ کہ این کی آ رہی ہے، نون کی آواز یہاں پر نہیں آئے گی کیونکہ ادغام کا معنی ہی ملانے کے ہیں، مدغم کرنے کے۔ تو ہم نے نون کو یا سے مدغم کر دیا، ملا دیا، تو یہاں پڑھیں گے مین، مین، یا زبر یا، مین، یا، قاف، واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو، من یقولو، کتابا یلقاہ۔ تو با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد آ گیا یا، اور یا حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ تو اس کو پڑھیں گے، پہلے میں ہجے کر دیتا ہوں پھر اس کو روا میں پڑھیں گے۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا کی تا، با یا 2 زبر بین، کتابین، یا لام زبر یل، قاف کھڑا زبر قا، یلقا، ہا پیش ہو، کتابین یلقاہ، کتابین، بین، کتابین یلقاہ۔ یہ جو ہماری این کی جو آواز آ رہی ہے یہ ادغام ہے۔ ہم نے یہاں پر
دو زبر کی تنوین کو یا سے ملا دیا، مدغم کر دیا، ادغام ہوگا کتابً یلقاہ، ایک الف یعنی کہ دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنے کی ہے، کتابً یلقاہ، اس سے زیادہ اس کو نہیں کھینچیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے غلط پڑھ دیا کتابً یلقاہ تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ایک الف یعنی کہ دو حرکت کے برابر ادغام کو کھینچیں گے، اور آسان لفظوں میں سمجھیں گے تو 2 سیکنڈ کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد آ گیا میم، اور میم ہے حرف یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ تو اس کو ہجے کرنے کا طریقہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ہجے کر لیتے ہیں، میم نون میم زیر مم مم میم شین زبر مش ہا زبر ہا مش ہا دال دو زیر دن مشہدن مم مشہدن مم مشہدن۔ تو دوستو ہم نے یہاں پر کیا کیا، نون ساکن کو میم سے ملا دیا، ادغام کر دیا، تو یہاں پر اب نون کی آواز نہیں آئے گی، یہاں پر میم کی آواز آئے گی، کیونکہ ادغام کے قاعدے میں جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے اس حرف پہ زور زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پڑھیں گے مم 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 مشہدن مم مشہدن، نون کو ہم نے میم سے ملا دیا، ادغام کر دیا، مم مشہدن۔ اسی طرح سے یہاں پر برحمت منہ برحمت منہ، تا دو زیر تن کی جو تنوین ہے اس کے بعد آ گیا میم، تو میم حرف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی برحمت منہ ادغام ہوگا، برحمت منہ۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد آ گیا واو، اور نون ساکن کے بعد اگر واو آ جائے کہ واو حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے۔ تو اس کو ہجے کر لیتے ہیں پہلے، میم نون واو زیر میو 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 واو زبر و لام یا زیر لی میو ولی یا دو زیر ین میو ولی ین میو ولی ین۔ یہاں پر نون ساکن کو ہم نے واو سے ملا دیا، ادغام کر دیا، یہاں پر ادغام ہوگا میو ولی ین۔ اسی طرح سے دال پر دو زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد آ گیا واو، تو واو آنے کے سبب ادغام ہوگا، کیونکہ واو حرف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے، ھدی و ذکری ھدی و ذکری۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد آ گیا نون، اور نون حرف یرملون میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر نون آئے گا تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تو اس کو یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے ہجے۔ سب سے پہلے ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں، میم نون نون زیر من من نون زبر نہ صاد یا زیر سی نصی را دو زیر رن نصیر۔ اسی طرح سے تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تو یہاں پر پڑھیں گے حطۃ نغفر لکم حطۃ نغفر لکم۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا، را اور لام میں بنا گنہ کے، اور 4 حرف یا میم واو نون میں گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر گنہ ہوگا۔ ہم نے مثالیں سمجھی یا میم واو اور نون کی، اب ہم را اور لام کی مثال سمجھ لیتے ہیں۔ حاضرین یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف را آ گیا، کیونکہ تشدید را پر ہے تو اگر قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جس حرف پہ پھر جب تشدید ہوگی تو زور وہیں پر، تو زیادہ زور اگلے حرف پر یعنی کہ را پر دیا جائے گا۔
تو پہلے اس کو ہجے کر لیتے ہیں، پھر اس کو رواں پڑھیں گے۔ میم نون را زیر مر مر، را با زبر رب مر رب، با زیر بی ربی، کاف زبر کا ربی کا مر ربی کا۔ یہاں پر ہے نا ادغام ہوگا، لیکن یہاں نون ساکن کے بعد را آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا را میں، لیکن یہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر پڑھیں گے مر ربی کا مر ربی کا۔ اسی طرح سے یہاں پر فا ہے اور فا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد اگر را آ جاتا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور کیونکہ را میں بنا گنہ کے پڑھیں گے تو یہاں پڑھیں گے رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر ادغام ہوگا، لیکن بنا گنہ کے ادغام میں کامل ہوگا۔ تو یہاں پر پہلے ہجے کر لیتے ہیں، پھر روا میں پڑھیں گے یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل یا کل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، یا کل لہو یا کل لہو۔ تو یہاں پر نون کی آواز ادغام کرتے وقت نہیں آئے گی، یہاں پر صرف لام کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ نون کو ہم نے لام سے مدغم کر دیا ہے، ملا دیا ہے، اور ادغام کے معنی ہی ملانے کے ہیں۔ تو یہاں پڑھ رہے ہیں ہم یَقُلْ لَهُ یَقُلْ لَهُ یَقُلْ لَهُ، یہاں پر نون کی آواز کو لام سے ملا دیا ہے، تو یَقُلْ لَهُ یہ ادغام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد آ گیا لام، تو یہاں پر بھی اسی طرح سے پڑھیں گے مصدقا لما مصدقا مصدقا قل، قاف کو لام سے ملائیں گے مصدقا لما۔ تو ناظرین آج ہم نے پڑھا ادغام کا قاعدہ، ادغام کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کے کتنے حرف ہوتے ہیں، اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آج کی ہم نے کلاس میں یہ پڑھا اور سمجھا، امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے بس ایک معتبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ سکیں اور اس اپنے قرآن پاک کو درست کر سکیں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔